اس آیت کا مطلب آپ کس طرح سمجھتے ہیں؟ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ اور ایک سوال میرا کنیکٹڈ اس کے ساتھ یہ ہے کہ میں بھی حال ہی میں سوچ رہا تھا کہ جب عذاب آیا فار ایگزامپل نوح علیہ السلام کی قوم پہ، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو قوم وہ کفر کر رہی تھی یا انکار کر رہی تھی اللہ تعالیٰ کا، ان کے بچے تو ہوں گے نا، تو وہ بچوں کا کیا رول رہا ان کے خدا کا انکار کرنا؟ اگر ان کا رول نہ رہا تو اس کا جواب ہم کس ریشنل پر دے سکتے ہیں؟ یہ بس میرے دو سوال ہیں۔ جو آیت آپ نے فرمائی ہے، آپ کے سوال کا جواب اس آیت کے اندر ہی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک میں نے قوموں کو ایک لائن میں لگا رکھا ہے۔ جس طرح میں انسانوں کو باری باری وجود میں لاتا ہوں، امتحان سے گزارتا ہوں، ایسے ہی قومیں بھی دنیا کے اسٹیج پر آتی ہیں اور وہ اس سارے مرحلے سے گزرتی ہیں۔ دو معاملات ہوتے ہیں ان قوموں کے ساتھ، مہلکوہا اور معذبوہا، یعنی یا ان قوموں کی طرف اللہ کا رسول آ جاتا ہے تو ان پر اگر وہ انکار کر دیں تو عذاب آ جاتا ہے، اور یا وہ قدرت کے عمل کے تحت ہلاک ہو جاتی ہیں، خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی قوم ہمیشہ ہمیش کے لیے دنیا کے اقتدار پر فائز رہے، ایک لائن میں لگی ہوئی ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بالکل ایسے ہی، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کے بیٹے حام کی نسلوں کو دنیا کا اقتدار دیا ہے، ایک کے بعد دوسری قوم آتی چلی گئی، یہ افریقی اقوام تھی۔ اس کے بعد سامی قومیں، یہ حضرت نوح کے دوسرے بیٹے کی اولاد ہے، مشرق وسطیٰ میں زیادہ تر یہی آباد ہیں۔ یہ قومیں پھر دنیا کے اسٹیج پر ایک ایک کر کے آتی چلی گئی، اور اس کے بعد پھر کوئی آج سے آپ سمجھے 500 سال 600 سال پہلے سے اب دنیا کا اقتدار تیسرے بیٹے یافس کی اولاد کو منتقل ہو گیا ہے۔ اب یافس کی اولاد میں جتنی قومیں ہیں وہ ایک ایک کر کے دنیا کے اسٹیج پر اقتدار پر آ رہی ہیں۔ یہ گوگ میگاگ یاجوج ماجوج آپ نے سنا ہوگا، یہ یافس کے دونوں بیٹوں کے نام ہیں، اور وسط ایشیا کی زیادہ اقوام یہی ہیں۔ یہی قومیں ہیں جو بعد میں یورپ میں ہجرت کر کے گئیں، یہی قومیں ہیں جنہوں نے آسٹریلیا میں ہجرت کی، یہی قومیں ہیں جو ہمارے سامنے تاریخ میں پھر ہجرت کر کے گئی ہیں۔ تو اب دنیا کا اقتدار یافس کی اولاد کے پاس ہے، لیکن اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ جب یہ قومیں اقتدار پر آ جاتی ہیں تو ہمیشہ رہتی ہیں، بلکہ اسی طرح لائن میں لگی ہوئی ہیں، اور اب ان کے لیے ہلاکت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یعنی ہلاکت کا مطلب یہ ہے کہ قومی حیثیت سے خاتمہ ہو جاتا ہے، ایک نئی قوم وجود میں آ جاتی ہے، پھر وہ دنیا کے اقتدار پر آتی ہے، پھر اس کا قومی حیثیت سے، افراد رہتے ہیں لیکن قومی حیثیت سے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں آج سے 100 سال پہلے برطانیہ عظمیٰ کو عالمی اقتدار حاصل تھا، کہا جاتا تھا کہ برطانیہ کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اب وہ صورتحال نہیں رہی۔ تو یہ ہلاکت کا قانون ہے، اور جب اللہ کا پیغمبر آتا ہے تو پھر عذاب کا قانون کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ جواب ہے اس کا کہ اس میں دونوں چیزیں بیان کر دی گئی ہیں، اور یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے جو قوموں کے بارے میں جاری ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ جس وقت یہ گوگ میگوگ جو ہیں یافس کی اولاد، یہ ساری دنیا پر پل پڑیں گے، ایک عظیم عالمی انتشار پیدا ہوگا، اسی کے پردے سے قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو یہ آخری اقوام ہے، یعنی پہلے حام، پھر سام، اور اب یافس کی اولاد، یہی ہیں جن کے پاس اس وقت دنیا کا اقتدار ہے، اور دنیا پر یہی قومیں حکومت کر رہی ہیں۔ اللہ کا عذاب جب دنیا میں آئے گا تو اس میں بچوں کو نہیں بچایا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں کو ان کے ماں باپ سے محروم کر کے پھر کس کی آغوش میں ڈالا جائے۔ تو اللہ کے حوالے سے آپ معاملے کو دیکھیں، جب وہ عذاب نازل کریں گے، پوری قوم پر عذاب آ جائے گا، بچے جنت میں چلے جائیں گے، جو ان کے والدین ہیں وہ اپنے عذاب کے نتائج بھگت لیں گے۔